اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ واقعے پر بات کر رہے ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ کی زندگی سے۔ یہ ہمیں ملا ہے حسن بصری درویشی اور دنیا کی نعمتیں نامی ماخذ سے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی روحانی شخصیت وہ دنیاوی چیزوں کو جو جائز بھی ہیں انہیں کیسے دیکھتی تھیں۔ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے نا کہ جو لوگ روحانیت میں آگے ہوتے ہیں وہ دنیا کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ماخذ یہی دکھاتا ہے کہ حضرت حسن بصری جیسی ہستیاں وہ اپنی روحانی پاکیزگی اور یہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں ان کے بیچ میں جو ایک کشمکش سی رہتی ہے اسے کیسے محسوس کرتے تھے اور کیسے توازن رکھتے تھے۔ یہ صرف دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ دنیا میں رہ کر اپنے باطن پر، اپنی نیت پر نظر رکھنا ہے۔ تو کیا ماخذ میں ان کے عام رویے کے بارے میں کچھ ہے؟ مطلب اس واقعے کے علاوہ وہ عام زندگی میں کیسے تھے؟ ماخذ اشارہ تو دیتا ہے کہ وہ کوئی معاشرے سے کٹ کر نہیں رہتے تھے، وہ تو بڑے عالم تھے، درس و تدریس، لوگوں سے ملنا جلنا، اچھا۔ یہاں تک کہ حکمرانوں کو بھی نصیحت کرتے تھے۔ لیکن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل توجہ تھی وہ اپنے نفس پر تھی، جی، اپنی خواہشوں پر، ارادوں پر نظر رکھنا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مراقبہ یا خود احتسابی۔ چیزیں استعمال کرتے تھے مگر دل نہیں لگاتے تھے ان سے۔ اور اسی خود احتسابی کی یا اندرونی کشمکش کی ایک زبردست مثال اس واقعے میں ملتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ بات افطار کے وقت سے شروع ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، افطار کا وقت تھا اور انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی بازار جاؤ اور روٹی لے آؤ اور ساتھ میں مچھلی کے کباب۔ اب دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک بہت ہی عام سی خواہش لگتی ہے، دن بھر کا روزہ ہے تو کچھ اچھا کھانے کو دل چاہ سکتا ہے، فطری بات ہے۔ لیکن پھر جب کھانا سامنے آیا دسترخوان پر تو وہاں بات بدل گئی۔ کھانا دیکھ کر وہ ایک دم گہری سوچ میں چلے گئے اور خود سے کہا، یہ کباب اور اتنا اچھا مرغن کھانا، مجھ جیسا فقیر یعنی جو دنیا سے بے نیاز رہنے کی کوشش کرتا ہو، اس سے اس کا کیا تعلق؟ بالکل، اور جب خادم نے یاد دلایا کہ حضور یہ تو آپ نے ہی منگوایا تھا، تو اس پر جو ان کا رد عمل تھا وہ بہت اہم ہے، وہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ انہوں نے فوراً سر جھکایا اور اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہوئی، میرا دھیان لمحہ بھر کو دنیا کی لذت پر چلا گیا۔ یہاں نکتہ یہ نہیں کہ خواہش کرنا غلط تھا یا اچھا کھانا گناہ تھا، اچھا، بلکہ ان کے نزدیک اپنی توجہ کا مرکز اللہ سے ہٹا کر کسی اور چیز پر لے جانا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے اپنے تقویٰ کے معیار کے خلاف تھا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ رد عمل، مطلب ایک جائز چھوٹی سی خواہش پر اتنی شدت سے پشیمانی، کیا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے؟ کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ یہ بس ان کا اپنا زہد و تقویٰ تھا یا یہ کوئی عمومی روحانی اصول ہے؟ دیکھیے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ ماخذ میں یہ واقعہ غالباً ان کے بہت ہی بلند روحانی مقام اور خود شناسی کی مثال کے طور پر ہے۔ صوفیانہ روایت میں نفس پر بہت کڑی نظر رکھی جاتی ہے نا، اور چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر بھی فوراً توبہ کرنا اسے اعلیٰ درجات کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک مثالی معیار تھا جو انہوں نے خود اپنے لیے قائم کیا تھا۔ شاید یہ ہر عام انسان کے لیے یا ہر سالک کے لیے اسی شدت سے لازم نہ ہو۔ یہ تو ان کی اپنی ریاضت، ان کی اللہ سے قربت کی ایک انتہا تھی۔ ہر کسی کا سفر، اس کا درجہ وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ماخذ ہمیں حضرت حسن بصری رہ کا وہ پہلو دکھاتا ہے جہاں وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ جائز چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی، اپنی روحانی توجہ اور نیت کی پاکیزگی پر کتنی سختی سے نظر رکھتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہم نے ڈسکس کیا، یہ ان کی اسی شدید خود احتسابی کی ایک جھلک ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ واقعہ ہے نا، ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ جو ضرورت اور خواہش کا فرق ہے، جی، خاص طور پر چھوٹی چھوٹی دنیاوی لذتیں جن میں ہم بس یوں ہی مشغول ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنی نیتوں پر، اپنی توجہ کے مرکز پر غور کرنا، یہ روحانی زندگی کا شاید ایک اہم حصہ ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ کیا اپنی جائز لمحاتی خواہشات پر بھی اتنی گہری نظر رکھنا اور پھر فوراً پشیمان ہونا، کیا یہ واقعی روحانی ترقی کے لیے لازمی ہے، یا یہ بس ایک خاص قسم کی پرہیزگاری کی ایک انتہائی شکل ہے جو شاید ہر ایک کے لیے نہ ہو؟